نماز کی شان اور اس کی فضیلت۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جب تم نماز کے لیے کھڑے تو تب آسمان تک بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز نور ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ لائٹ کا مقصد روشنی دینا ہے، اور اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے عموماً ٹیوب لائٹ بلندی پر لگائی جاتی ہے، لیکن جب یہ ٹیوب لائٹ خراب ہو کر روشنی دینا چھوڑ دیتی ہے تو ہم اسی ٹیوب لائٹ کو اتار کر کوڑا دان میں پھینک دیتے ہیں، کیونکہ اصول ہے کہ مقصد چیز کو کوئی مقام نہیں دیا جاتا۔ ہم انسانوں کو پیدا کیے جانے کا اصل مقصد اللہ پاک کی عبادت ہے، اور عبادت میں نماز کو بہت زیادہ اہمیت و فضیلت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے نماز کے بارے میں دعا بھی کی، جس کا تذکرہ قرآن پاک میں یوں ہے، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا رکھ اور کچھ میری اولاد کو، اے ہمارے رب اور ہماری دعا سن لے۔ حقوق اللہ میں نماز کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ روز قیامت تمام حقوق اللہ میں سب سے پہلے اسی کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے، کل قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے اس کی نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس حدیث مبارکہ کے تحت حضرت علامہ عبد الرؤوف مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ بے شک نماز ایمان کی اور اصل عبادت ہے۔ حدیث پاک میں ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو نور قرار دیا ہے۔ اسی کی وضاحت ملاحظہ کیجیے، جیسے روشنی گڑھوں میں گرنے سے بچاتی ہے، ایسے ہی نماز بھی حیائی اور اس جیسے کئی گناہوں کے گڑھوں میں گرنے سے بچاتی ہے۔ قیامت کے دن نمازی کے لیے اجر و ثواب نور بن کر ظاہر ہوگا۔ نور نماز دنیا و آخرت میں نمازی کے چہرے سے ظاہر ہوگا۔ نماز مسلمانوں کے دل کی، چہرے کی، قبر کی اور قیامت کی روشنی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی فرما دی ہے کہ کسے نور نماز ملے گا اور کسے نہیں ملے گا۔ چنانچہ آپ کا ارشاد ہے، جس نے نمازوں کی حفاظت کی اس کے لیے قیامت میں نور و برہان یعنی دلیل اور نجات ہوگی، اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی تو اس کے لیے نہ نور ہوگا اور نہ برہان اور نہ نجات، اور وہ قیامت میں قارون و فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا، ان لوگوں کو قیامت کے دن کامل نور کی بشارت ہو جو اندھیروں میں پیدل چل کر مسجدوں کو چاہتے تھے۔ منقول ہے، جب قیامت قائم ہوگی تو نمازیوں کے گروہ در گروہ جنت کی طرف جانے کا حکم ہوگا۔ جب پہلا گروہ جنت میں داخل کے لیے لایا جائے گا تو ان کے چہرے ستاروں کی طرح چمکے دمکتے ہوں گے۔ فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور ان سے پوچھیں گے، تم کون ہو؟ وہ کہیں گے، ہم امت محمدیہ، یہ اعلیٰ صحبہ الصلاۃ والسلام کے نمازی ہیں۔ پھر پوچھا جائے گا، تمہارے اعمال کیا ہیں؟ وہ کہیں گے، ہم اذان سنتے ہی وضو کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور دنیا کی کوئی چیز ہمیں اس سے روک نہیں سکتی تھی۔ فرشتے کہیں گے، تم اسی کے مستحق ہو کہ تمہیں جنت میں داخل کیا جائے۔ پھر دوسرا گروہ جنت میں داخلے کے لیے لایا جائے گا، جن کا حسن و جمال یعنی خوبصورتی پہلے گروہ سے زیادہ ہوگا۔ ان کے چہرے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے، تم کون ہو؟ وہ کہیں گے، ہم نماز پڑھنے والے تھے۔ پھر وہ پوچھیں گے، تمہاری نمازوں کا کیا حال تھا؟ وہ کہیں گے، ہم نماز کے وقت سے پہلے ہی نماز کے لیے وضو کر لیتے تھے، اور جب اذان سنتے تھے فوراً مسجد حاضر ہو جاتے۔ فرشتے کہیں گے، تم اسی کے مستحق ہو۔ پھر تیسرا گروہ جنت میں داخلے کے لیے لایا جائے گا، جن کا مقام و مرتبہ اور حسن و جمال یعنی خوبصورتی پہلے گروہ سے زیادہ ہوگی۔ ان کے چہرے آفتاب یعنی سورج کی طرح روشن ہوں گے۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے، تم اتنے خوبصورت اور اتنے اعلیٰ مقام والے کیوں ہو؟ وہ کہیں گے، ہم ہمیشہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ فرشتے پوچھیں گے، تمہاری نمازوں کا کیا حال تھا؟ وہ کہیں گے، ہم اذان ہونے سے پہلے ہی مسجد میں موجود ہوتے تھے،
اور اذان مسجد میں ہی سنتے تھے۔ فرشتے کہیں گے تم اسی کے مستحق ہو۔ نماز سے حاصل ہونے والے فوائد: نماز دل، معدہ اور آنتوں وغیرہ کے مرض میں شفا دیتی ہے۔ نماز درد و غم کا احساس بھلا دیتی ہے یا کم کر دیتی ہے۔ نماز میں بہترین ورزش ہے کہ اس میں قیام، رکوع اور سجدے وغیرہ سے بدن کے اکثر جوڑ حرکت کرتے ہیں۔ نزلہ زکام کے مریض کے لیے طویل یعنی لمبا سجدہ نہایت ہی مفید ہے۔ سجدے سے بند ناک کھلتی ہے۔ آنتوں میں جمع ہونے والے غیر ضروری مواد کو حرکت دے کر نکالنے میں سجدہ کافی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ نماز سے ذہن صاف ہوتا اور غصے کی آگ بجھ جاتی ہے۔ نماز رزق لاتی ہے اور صحت کی حفاظت کرتی ہے۔ اذیت یعنی تکلیف دور کرتی ہے۔ بیماری بھگاتی، دل کی قوت بڑھاتی۔ فرحت یعنی خوشی کا سامان بنتی، سستی دور کرتی۔ شرح صدر کرتی یعنی سینہ کھولتی، روح کو غذا فراہم کرتی۔ دل منور یعنی روشن کرتی، چہرہ چمکاتی۔ برکت لاتی، خدائے رحمان سے قریب پہنچاتی اور شیطان کو دور بھگاتی ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز بغیر پاکیزگی کے قبول نہیں ہوتی اور خیانت والا صدقے میں قبول نہیں ہوتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سکھاتے ہوئے فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو اچھی طرح مکمل وضو کرو۔ نماز ہدایت، ایمان اور نور ہے۔ نماز روزی میں برکت، بدن کی راحت، شیطان کی ناپسندی اور کفار کے مقابلے میں اصلاح ہے۔ نماز دعا کی اجابت اور اعمال کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ نماز اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے اور اسے دین کی عمود یعنی ستون کہا جاتا ہے۔ اس کی فضیلت اور عظمت کے بارے میں قرآن و حدیث میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ نماز کی کچھ فضیلتیں اور اہمیت درج ذیل ہیں۔ نماز مومن کو اللہ تعالی سے قریب کرتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز کے ذریعے بندہ اپنے رب سے براہ راست رابطہ کرتا ہے اور اپنے دل کی حالت کو درست کرتا ہے۔ نماز گناہوں کا کفارہ بھی بنتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان آدمی 5 نمازیں ادا کرتا ہے تو یہ اس کے گناہوں کو ایسے صاف کر دیتی ہے جیسے میں نہانے سے میل اتر جاتی ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جس عمل کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو تمام اعمال درست ہوں گے۔ نماز کو کامیابی کی کنجی کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، بے شک وہ لوگ فلاح پا گئے جو نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی سکون، کامیابی اور برکت کا ذریعہ بنتی ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب اکیلے نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ ہے۔ نماز سے دل کو سکون اور راحت ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز کو وقت پر اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا مومن کی پہچان ہے اور یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے۔ نماز وہ عبادت ہے جس میں بندہ براہ راست اللہ سے گفتگو کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ یہ نماز ہی ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ سے براہ راست بات کرتا ہے اور اپنے مسائل بیان کرتا ہے اور اسی سے مدد طلب کرتا ہے۔ نماز ایک عظیم تحفہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات براہ راست اللہ تعالیٰ سے ملا۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نماز کی شان کتنی بلند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین کا ستون نماز ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا اور جس نے اسے ترک کیا اس نے دین کو منہدم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ کریں اور اپنی رائے کو کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔